السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ایک انتہائی اہم تاریخی ریسیپی کے بارے میں بتانا ہے، جس کے بارے میں گزشتہ چند دنوں سے اور چند ہفتوں سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، اور لوگ اس ریسیپی کو استعمال کرنے میں بڑے ڈرے ہوئے ہیں اور وہ خوفزدہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کھانے سے چند ہی ہفتوں میں، چند ہی مہینوں میں ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ کئی میرے پیشنٹ تشریف لائے ہیں اور وہ اکثر سوال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ڈاکٹرس میرے شاگرد ہیں، وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہم نے سنا ہے، اور کسی ڈاکٹر کا ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ ریسیپی ایک خطرناک ریسیپی ہے اور اس کے کھانے سے جان کو خطرہ ہے۔ تو آج میں نے آپ کو اس کے کچھ روشن پہلوؤں کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا یہ ریسیپی ہیلدی ہے یا واقعی یہ ایک ڈینجرس ہے، یہ ایک میزائل ہے، یہ ایک ایٹم بم ہے اور آپ کی صحت کو خراب کر سکتا ہے۔ جس طرح دو طریقے ہوتے ہیں سکھانے کے اور سمجھانے کے، یا تو کسی چیز سے بچانے کے لیے اس سے خوف دلایا جائے، اور ایک دوسرا وے ہے کہ شوق دلایا جائے۔ تو اس میں خوف اور شوق، ہر اس میں جو ٹیچر ہے، جو مینٹور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے کلائنٹس کو، اور جن کی وہ ٹریننگ کر رہا ہے، اس کو شوق دلا کے یہ ٹریننگ کرانی ہے یا خوف دلا کے کرانی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کیونکہ پریکٹیشنر ہیں، ہم اپنے پیشنٹس کو خوف بھی دلا سکتے ہیں اور شوق بھی دلا سکتے ہیں۔ تو آج اس اہم تاریخی ریسیپی کے بارے میں ایک تو میں آپ اس کی تاریخ بتاؤں گا، دوسرا اس کی کیلورک ویلیوز بتاؤں گا، اور تیسرے نمبر پہ بتاؤں گا کیا یہ ہیلدی ہے یا واقعی یہ اتنی ڈینجرس اور خطرناک ہے کہ اس کے کھانے سے چند ہی ہفتوں میں، مہینوں میں، اور آپ کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو اور ان ہیلدی ایفیکٹس آئیں گے، اور آپ کے مختلف جسم کے سسٹم جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، فیل ہو سکتے ہیں، یا آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس تاریخی ریسیپی کو کہا جاتا ہے سموسا۔ اس کا ذکر مشہور فارسی تاریخ دان ابو الفضل بیہقی نے اپنی کتاب تاریخ بیہقی میں بیان کیا ہے۔ یہ آج سے 1100 سال پہلے اس نے یہ کتاب لکھی تھی۔ تو یہ ایک تاریخی اور بہت ہی پرانی ریسیپی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بادشاہ محمود غزنوی، جو کہ غزنوی کا ایک شہنشاہ تھا اور بادشاہ تھا، ان کے دربار میں اس ریسیپی کو، اس سموسے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں کے درباری، وزراء اور وہاں کے جو حکومات ہیں، وہ بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو گزشتہ 1100 سال سے اس ریسیپی کو، اس سموسے کو، جس کو سنگارا بھی کہا جاتا ہے، سمبوسا بھی کہا جاتا ہے، اور مختلف ناموں سے، یہ ہندی ڈش ہے جو اس برِ صغیر پاک و ہند میں مختلف لوگ استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایون ہمارے پروفیسرز، ہمارے ٹیچرز، اور جب ہم خود ٹرینی تھے، اس وقت بھی ہم چائے کے ساتھ سموسا اپنے وارڈوں میں استعمال کرتے تھے، اور الحمدللہ کئی ڈیکیڈز تک، کئی سالوں تک اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے کوئی نیگیٹو ایفیکٹس نہیں ہیں۔ یہ ہو گئی اس کی تاریخ۔ دوسرا ہے کہ اس کی کیلورک ویلیوز کیا ہے۔ عام زبان میں عام بندے جو میرے پیشنٹ اس بارے میں سن رہے ہوں گے، تو کیلوری کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو حرارے ہیں، جو ان کو ضرورت ہوتی ہے، انسان کو، ایک نارمل انسان کو تقریباً 2200 سے 2500 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے ڈیلی۔ تو انسان کو اپنی کیلوریز ناپ کے استعمال کرنا چاہیے، اس سے وہ ہیلدی رہتا ہے۔ تو یہ ایک ہائی کیلورک ڈائٹ ہے۔ اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو تیل کے اندر فرائی کیا جاتا ہے، تو بہت زیادہ اس کے اندر فیٹ کنٹینٹس ہو سکتا ہے۔ اس میں میدا استعمال ہوتا ہے، آٹا استعمال ہو سکتا ہے، بیسن استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو سٹف بھرا جاتا ہے، قیمہ یعنی گوشت ہو سکتا ہے، جس سے اس کے اندر پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس میں سبزی مکس کرتے ہیں، جیسے پوٹیٹو ہیں، اور مٹر اور دیگر چیزیں اس میں مکس کی جاتی ہیں، اور بھجیا اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو چٹنی کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے۔ نارملی جو 100 گرام کا سموسہ ہے، اس کی کیلورک ویلیو 266 سے لے کر 400 کیلوریز تک ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ کیلوریز نہیں ہے کہ جس کو ایٹم بم کہا جائے یا اس کو میزائل کہا جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ضرور ہے جو سست الوجود ہیں، جو کام نہیں کرتے، جو ورزش نہیں کرتے، جو کھا کے سوئے رہتے ہیں، جو پہلے ہی فیٹی ہیں، اور جن کا فیٹی لیور ہے، اور اس کے لیے ہیپاٹالوجسٹ بہت زیادہ ڈرے رہتے ہیں کہ کوئی فیٹس کی چیز استعمال نہ کی جائے۔ سست الوجود لوگوں کے لیے تمام فیٹی ڈائٹس ظاہر ریسٹرکٹ ہیں، وہ اور چیزیں بھی نہیں کھا سکتے، لیکن یہ پیزا اور برگر سے لیس کیلورک ہے۔
تو اس لیے ایسے لوگ جو چاق و چوبند ہیں، جو ورزش کرتے ہیں، جو ینگ ہیں اور انرجیٹک ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو مزدور ہیں، وہ اس کو کھائیں، بے شک 2 سموسے کھائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ ہائی کیلورک ڈائٹ ہے اور ہائی کیلورک ویلیو اس کے اندر ہے، تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس سے آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ باقی صاف ستھرا آئل استعمال ہونا چاہیے، آپ دیکھ کے کھائیے۔ آپ اس میں دیکھیں، اب وہ دور ختم ہو گیا جب ایک گندے تیل کے اندر اور گندی جگہ کے اوپر اور مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں اور اس کو لوگ کھاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کھاتے، لوگ دیکھ کے کھاتے ہیں۔ اچھی جگہ سے کھائیں، صاف ستھری جگہ سے کھائیں۔ ہائی کیلوریز ہیں، آپ اس کو کھانے کے بعد کوشش کریں کہ 3000 یا 4000 سٹیپس چل لیں۔ آپ اس کیلوریز کو یوز کیجئے، آپ کھائیے۔ اس طرح تو آپ مکھیوں والے فروٹس بھی نہیں کھا سکتے، گلے سڑے فروٹس اور سبزیوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا اہم اس کا میں پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو میری اسپیشلٹی کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس کے اندر فیٹ کنٹینٹس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ہیلدی کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو کولیسٹرول ہے یا فیٹس ہے، یہ پریکرسر ہے ٹیسٹوسٹیرون کا، اور ٹیسٹوسٹیرون ایک سیکس ہارمون ہے۔ آپ کے جسم کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کا نارمل لیول ہوگا یا بہتر لیول ہوگا تو آپ کو بہتر لیبیڈو اور شہوت رہے گی، اور اس ٹیسٹوسٹیرون کے بڑھنے سے آپ کے سپرمیٹوزوا بھی زیادہ بنیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی انفرٹیلیٹی کا مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، جن کو شہوت کم آتی ہے، جن کے اندر ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہے، اگر وہ یہ ریسیپی یوز کرتے ہیں اور صاف ستھری ریسیپی کھاتے ہیں یہ سموسے کی، اور واک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں، تو اس سے ان کی یہ جو پریکرسر ٹیسٹوسٹیرون کا ہے، اس کا لیول زیادہ ہو جائے گا، اور اس وجہ سے ان کی یہ مردانہ کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ یہ مردانہ کمزوری بھی دور کرتا ہے، یہ آپ کا سیکس ہارمون کو بڑھاتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ سموسے کھاتے رہے ہیں جوانی کے اندر، آپ چیک کر لیجئے کہ ان کے کتنے بچے ہیں، اور جو سموسوں سے ڈرتے ہیں، نہیں کھاتے، ان کے آپ دیکھ لیں کتنے بچے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ یہ کھا سکتا ہے، جس طرح ہر فروٹ ہر بندہ نہیں کھا سکتا۔ شوگر کے مریض کو کچھ فروٹس کا پرہیز ہے، کچھ چیزیں وہ نہیں کھا سکتے، ہم ان کو آم روکتے ہیں، ہم اس کو انگور روکتے ہیں، ہم ان کو کھجوریں منع کرتے ہیں جس طرح شوگر کے مریض کو۔ اسی طریقے سے سموسہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کا لیور فیلئر ہے، جن کے لیور کے اندر فیٹس ہیں، یا بہت زیادہ وہ اوبیسٹی کا شکار ہیں اور وہ معدے کا پرابلم ہے، وہ اس کو کم کھائیں یا نہ کھائیں، ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو بالکل ہی آپ خطرناک ایٹم بم سمجھ کے اس سے دور رہنا، اس کو حرام سمجھنا، اس کے قریب نہ جانا، یہ غلط ہے۔ کیلوریز سے نہیں ڈرنا چاہیے، آپ کھائیے، آپ مکھن کے پراٹھے کھائیے، لیکن اس کو ہضم کیجئے۔ آپ مکھن کے ساتھ ساتھ چائے لیجئے، کافی لیجئے، آپ دودھ پیجئے، آپ بہت زیادہ فیٹس والی چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن اس فیٹس کو آپ یوز کریں، ہضم کریں، اس کے لیے واک کریں اور اپنے آپ کو انرجیٹک رکھیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ گھبرائیں نہیں کہ اس میں بہت زیادہ فیٹ کنٹینٹس ہیں، آپ دیکھ کے کھائیں۔ بہت ساری ایسی شاپس ہوتی ہیں جہاں صاف ستھرے سموسے بن رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر سموسے اور پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے اوپر حرام مت کیجئے۔ یہ ایک بہترین ریسیپی ہے، یہ ہم اپنے دور میں جب ہم ٹریننگ کرتے تھے اس وقت سے بھی کھا رہے تھے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کیلوریز ہیں، لیکن اس کیلوریز کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے اور ورزش کرنی ہے۔ تو آج سموسے کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ اس کے اندر کتنی کیلوریز ہیں، یہ کس طرح ہیلدی ہے، یہ آپ کے کس کس سسٹم کو بہتر کر سکتا ہے، اور جو لوگ وزن بڑھانا چاہتے ہیں، جو انڈر ویٹ ہیں، تو وہ اس سموسے کو 1 یا 2 سموسے ڈیلی کھا سکتے ہیں، اس سے ان کے جسم کے اندر کیلوریز کی مقدار زیادہ ہوگی، ان کا ویٹ بھی اس سے بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ریسٹرکشنز ہیں جو فزیشین بتاتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ دوسرے کئی ایسے فروٹس ہوتے ہیں جس کو کچھ لوگ نہیں کھا سکتے اپنی ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، اس میں بھی وہی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اتنا زیادہ ڈرنا یا گھبرانا یا اس کو بالکل ہی اس سے خوفزدہ ہونا، یہ غلط ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام لوگوں کے لیے میسج تھا جو اس سموسے سے ڈر رہے ہیں یا اس طرح کی ہائی فیٹ کنٹینٹ والی جو بھی خوراک ہیں ان سے بھاگتے ہیں یا ڈرتے ہیں، تو سست الوجود نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو بالکل ہی سیڈنٹری لائف سٹائل سے نکالیے۔ اگر یہ کھا لیں تو اتنی آپ کیلوریز کو لاس کریں، آپ گیم کریں، آپ واک کریں، آپ ٹریڈ مل کے اوپر چلیں اور ان کیلوریز کو یوز کیجئے اور اپنا وزن نہ بڑھنے دیں، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔